اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جس نے یروشلم کو فتح کیا اور اسے دوبارہ 90 سالوں کے بعد مسلمانوں کے لیے خالی کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحت کی علامت ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیک 833 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ مگر اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے اور کہاں سے اس اقتدار پر پہنچے۔ سلطان صلاح الدین، جسے صلاح الدین یوسف ابن ایوب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تکریت عراق میں 1138 میں نجم الدین ایوب کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا خاندان کرد نسل سے تھا اور ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شرکو عماد الدین زنگی کے ماتحت اشرافیہ کے فوجی رہنما تھے جو اس وقت شمالی شام پر حکومت کرتے تھے۔ مسلم دنیا میں زبردست سیاسی اور فوجی بحران کے دور میں پلے بڑھے، دمشق میں پروان چڑھنے اور فوجی صفوں میں بڑھنے کے بعد نوجوان صلاح الدین ایک فوج میں شامل ہوئے جس کے کمانڈر اس کے چچا شرکوہ کی تھی، جسے فاطمی خلافت کہا جاتا تھا۔ ایک مسلم فوجی رہنما، مدبر اور مصر اور شام کے پہلے سلطان تھے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک ممتاز مسلم فوجی رہنما تھے جنہوں نے سلجوق ترکوں کی خدمت کی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابتدائی عمر سے ہی جنگ کے فن کی تربیت حاصل کی۔ وہ 1187 میں عیسائی صلیبیوں سے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے میں مسلم افواج کی قیادت کرنے کے لیے سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ وہ اپنی بہادری اور فوجی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کے لیے اس کی سخاوت اور رحم کے لیے بڑے پیمانے پر قابل احترام ہے۔ 1169 میں جب انہوں نے مصر کو فتح کیا اور ایوبی سلطنت قائم کی، اس کے بعد انہوں نے اپنے علاقے کو وسعت دی، شام اور فلسطین کو فتح کیا اور مصر سے میسوپوٹیمیا تک پھیلی ہوئی ایک وسیع سلطنت کا حکمران بن گئے۔ میسوپوٹیمیا مغربی ایشیا کا ایک تاریخی خطہ ہے جو دجلہ فرات کے دریائے نظام کے اندر زرخیز کریسنٹ کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ جدید دور کے عراق میں دریاؤں کے درمیان کی سرزمین قدیمی تہذیب سومیرین، بیبیلونین اور اسیرین کا گھر تھا۔ سلطان صلاح الدین اپنی دانشمندانہ اور منصفانہ حکمرانی، اپنی بہادری اور فوجی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنی سخاوت اور رحم دلی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ فنون، اسکالرشپ اور فن تعمیر کے سرپرست تھے اور انہیں بہت سے عوامی کاموں جیسے کہ اسکول، ہسپتال اور چشمے بنوانے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے قاہرہ میں پہلا مدرسہ یا اسلامک لا اسکول بھی قائم کیا۔ سلطان صلاح الدین کی ایک عقل مند اور انصاف پسند حکمران کے طور پر شہرت نے ان کو اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے عیسائی دشمنوں کو بھی ایک مقبول شخصیت بنا دیا۔ اس وقت کے بہت سے عیسائی رہنما ان کو احترام کرتے اور یہاں تک انگلستان کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ، جنہوں نے تیسری صلیبی جنگ کے دوران عیسائی افواج کی قیادت کی تھی، ان کی تعریف کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے اہم فتح 1187 میں اس وقت ہوئی جب انہوں نے اپنی افواج کو حطین کی جنگ میں عیسائی صلیبیوں پر فیصلہ کن فتح دلائی۔ اس فتح سے اسے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے کا موقع دیا جو تقریباً 90 سالوں سے عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی تنظیم اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔
جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کا سوچ کر پریشان تھے، اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے، اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے ذاتی طور پر ان کا تاوان ادا کر کے کی، اور بہت سے غربا کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تاوان ادا کیے جانے دیا گیا۔ مفتوحہ شہر اور اس کے باشندوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلوک کی اس وقت کے مسلمان اور عیسائی مورخین نے تعریف کی، کیونکہ اس نے رحم کا مظاہرہ کیا اور عیسائیوں کو بحفاظت اور اپنے مال کے ساتھ شہر سے نکلنے دیا۔ مورخ جانتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظر میں نہ آئیں، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضہ کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔ وہ ان کو فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ان کو ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کے یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھیں، اور مرد، عورتیں اور بچے کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھے۔ مصنف جسٹن ماروزی نے اپنی کتاب اسلامی سلطنتیں میں بیان کیا کہ شہر جو ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں میں یروشلم کے بارے میں باب میں مسیحی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے صلیبیوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیے ہیں۔ زبردست مناظر تھے کہ ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دیا۔ کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونکا گیا، گلیوں میں سروں، کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا، بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا جس پر یروشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بجلی بن کر گری ہوگی، اس کے واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سن 1187 میں یروشلم کی فتح سے تیسری صلیبی جنگ میں اس کے کامیاب دفاع کا باب تقریباً 5 برسوں پر محیط ہے۔ مثال کے طور پر سن 2020 کے اکتوبر میں ناروے میں سلاڈن ڈے یوم صلاح الدین منایا گیا، مگر یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ناروے میں کسی کو سلاڈن ڈے منانے کا خیال کیسے آیا؟ ہینرک ویرگے لینڈ وہ شاعر تھے جنہوں نے ناروے کے آئین میں اس ترمیم کو متعارف کروانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا کہ جس کے بعد یہودیوں کو اس ملک میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ مذہبی رواداری کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ہینری ویرگے لینڈ کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں صلاح الدین کی یاد میں بھی ایک دن منانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یروشلم کی فتح کے موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا وہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے مل کر رہنے کے بارے میں ایک سبق ہے۔ ناروے کی طرح شاید یورپ میں بھی بہت کم لوگ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں ان کی نظر میں وہ ان کا موازنہ صلیبی جنگوں کے یورپ میں ہیرو رچرڈ شیر دل سے کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں صلاح الدین ایک ولن ہے۔ لیکن ناروے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صلاح الدین ڈے کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اس شخص کو جس نے 800 سال پہلے مغرب کو شکست دے کر یروشلم کو فتح کیا تھا، ایک مثالی کردار کے طور پر یاد کیا گیا۔
برطانیہ کے رائل نیوی کی پہلی عالمی جنگ کے دوران ایک جنگی جہاز کو MHS سلاڈین کا نام دیا اور پھر سن 1959 اور 1994 کے درمیان برطانوی فوج نے سلاڈین کے نام سے ایک بختر بند گاڑی بھی بنائی۔ یہ وہی برطانیہ ہے جہاں سے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے تیسری صلیبی جنگ میں مسیحی فوج کی قیادت کی تھی۔ اس بختر بند گاڑی کا نام سلاڈین سلطان صلاح الدین کے نام پر رکھا گیا۔ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا ناممکن ہے جس میں ایک شخص نے کسی قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوٹ پہنچائی ہو اور وہ پھر بھی ان میں مقبول ہو گیا ہو۔ یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے یورپ سے پہنچنے والی فوج اور سلطان صلاح الدین کے درمیان تقریباً 3 برس پر پھیلے ٹکراؤ تیسری صلیبی جنگ کی تفصیلات کے ذکر پارٹ 2 کی اس میں کریں گے کہ وہ کیسے کیسے شیعہ فاطمی خلیفہ کے وزیر سے صلیبی جنگوں کے ہیرو بنے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔